اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان سنیاشی کشتجات یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل پر تمام تر جو نسخے شیئر ہو چکے ہیں وہ کشتجات کے اوپر مشتمل نسخے تھے، اور اس پر جو مردانہ امراض کے لیے ایسا سادہ نسخہ میں نے نہیں بتایا جس میں کشتے کا استعمال نہ ہو۔ ویسے تو یہ چینل حکومہ کے لیے ہے، اور اس میں کشتہ سازی کے لیے یہ جو ویڈیو ہے یہ کشتہ سازوں کے لیے نہایت ہی مفید ہوتے ہیں، لیکن کچھ عام بندے بھی اس چینل پر موجود ہے، پھر اس کو ہر کشتہ بنانا مشکل پڑتا ہے۔ تو ان بھائیوں کے لیے میں نے جو آج کا نسخہ منتخب کیا، یہ مقوی ممسک کیپسول کے نام سے ایک نسخہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو حکماء ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جو عام بندے ہیں وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ یہ نسخہ بنا سکتا ہے۔ تو اس نسخے کا جو ٹائٹل ہے مقوی ممسک کیپسول کے نام سے یہ نسخہ بنتا ہے، اور آگے یہ کام کیا کرتا ہے وہ تو اس کے نام سے ظاہر ہے، لیکن پھر بھی میں آخر میں اس کی فوائد بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بس آپ ویڈیو کو دیکھتے جائیے۔ اور نسخہ بتانے سے پہلے میں تمام بھائیوں سے نہایت ہی مدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھائیوں سے جتنا بھی ہو سکے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت ملے۔ اب میں آتا ہوں نسخے کی جانب۔ تو اس کے لیے جو اجزاء آپ کو درکار ہوگی وہ کچھ یوں ہے: جائفل 1 تولہ، جلوتری 1 تولہ، لونگ 1 تولہ، جوز ماسل 1 تولہ، زعفران 1 تولہ، تریاق خالص 1 تولہ، سلاجید 6 ماشا، کچلے مدبر 1 تولہ، کشتے فولاد 3 تولہ۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ کر لیں: جائفل 1 تولہ، جلوتری 1 تولہ، لونگ 1 تولہ، جوز ماسل 1 تولہ، زعفران 1 تولہ، تریاق خالص 1 تولہ، سلاجید 6 ماشا، کچلے مدبر 1 تولہ، اور کشتے فولاد 3 تولہ۔ ترکیب تیاری: کشتجات کے علاوہ جتنی بھی اجزاء ہے اس کو صاف کر لیں، اور صاف کرنے کے بعد اس کا فائن سپوک کر لیں، اور پھر تمام چیزوں کو کشتجات کے ساتھ خوب مکس کریں، یعنی یکجان کر لیں، اور پھر 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں۔ آپ کے پاس مقوی ممسک کیپسول تیار ہے۔ مقدار خوراک: 500 ملی گرام صبح و شام، یعنی ایک کیپسول جو آپ نے 500 ملی گرام کا بھر لیا ہے، ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام کے ٹائم میں آپ کو استعمال کرنا ہے، ہمراہ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد۔ ابھی کچھ بھائی یہ بھی پوچھتے ہوں گے کہ اس کے جو فوائد ہے وہ کیا ہے، وہ تو اس کے نام سے ظاہر ہے، یعنی مقوی اور ممسک۔ اور جو حکماء کے پاس آتے ہیں، ان دو مسئلوں کے لیے حکماء کے پاس مریض آتے ہیں، یعنی اس کے استعمال سے آپ کا ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، یعنی جتنا بھی آپ کا ٹائم ہے آپ کے سود سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور پھر ایک بار انزال ہونے کے بعد اگر آپ دوبارہ بھی مباشرت کریں گے، اور دوبارہ مباشرت آپ کو اس لیے کرنا ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو اجزاء شامل ہے پھر وہ ایک بار مباشرت کرنے سے دل نہیں بھرتا، تو ایک رات میں آپ 3-4 بار جو ہے نا اپنی بیوی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ اور پہلی بار انزال ہونے کے بعد دوسری بار جب انزال ہوگا تو بہت ٹائم اس کے لیے آپ جو ہے نا درکار ہوگی، اور دوبارہ انزال آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آپ کو کچھ ترشی درکار ہوگی، جب آپ کوئی ترش چیز جیسا لیمو یا نمک وغیرہ منہ میں ڈالیں گے تو پھر آپ کا انزال ہوگا۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس نسخے میں کتنا ٹائمنگ ہے۔ اور پھر کچھ بھائی یوں بھی پوچھتے ہوں گے کہ اتنا ٹائم جو ہے نا مباشرت کرنا یہ تو مشکل ہو جاتا ہے، پھر تو جسم میں دردیں وغیرہ ہوں گی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی اس نسخے کے اندر شامل ہے کہ آپ کو کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مقوی بھی ہے اور بار بار آپ کو مباشرت کرنے پر مجبور کرے گا۔ تو یہ ایک ایسا نسخہ ہے، ایک تو اس میں کوئی اسٹیرائڈ کیمیکل وغیرہ نہیں ہے جیسا ویاگرا وغیرہ میں ہوتے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، یہ بالکل نقصان دہ نسخہ نہیں ہے، مکمل سائیڈ ایفیکٹ سے پاک نسخہ ہے۔ اور جو حکماء کے پاس مریض آتے ہیں وہ بھی وہی ڈیمانڈ کرتا ہے
تو سب حکماء اس نسخے کو ضرور بنائیں، کیونکہ اس کا خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اور جب آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو یہ کافی ٹائم چل سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو صرف وقتی امساک کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اسے وقتی امساک کے لیے استعمال کریں۔ اگر کوئی بندہ اس کو 1 ماہ مسلسل استعمال کریں گے، انشاءاللہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ایک بہترین سا نسخہ جو میں نے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آخر میں سب بھائیوں سے اجازت مانگتا ہوں، اللہ نگہبان۔